شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کراچی کے شہری مسائل کے حل کے لیے 1100 ارب روپے کے تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ قوم کل یوم دفاعی اور یوم شہداء منائے گی، جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات سے مادر وطن کے دفاع کے لیے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کا تنازعہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں حل طلب ترین مسائل میں سے ہے اور بھارت اسے یک طرفہ طور پر تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور بھارت کے آرمی چیف نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ مشرقی لداخ میں کنٹرول لائن کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے 1100 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں سندھ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ سمیت کراچی کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ صحافیوں کو اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس پیکج کے لیے رقم فراہم کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکج کے تحت کراچی کے پانی سے متعلق مسائل آئندہ 3 سال کے لیے مستقل طور پر حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس امر کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ صوبائی دارالحکومت میں نالوں کو گندگی سے پاک کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نالوں کے ساتھ تجاوزات بھی ہیں اور سندھ حکومت نے نالوں کی صفائی کے بعد بے گھر افراد کی آباد کاری یقینی بنانے کی ذمہ داری لی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پیکج کی رقم شہر میں نکاسی آب، ٹھوس فضلے کو ٹھکانے لگانے کے انتظام اور ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کی جائے گی۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ML1 منصوبے کے بین الاقوامی ٹینڈر اس مہینے کی 12 تاریخ کو جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے 10 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں اس مہینے کی 30 تاریخ تک کراچی سرکلر ریلوے کی سنگل پٹری کا کام مکمل کیا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں 2 رویا پٹری کا کام بھی مکمل کیا جائے گا۔ ملک میں کل یوم دفاع اور شہداء منایا جائے گا، جس کا مقصد غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ یہ 1965 میں آج کے دن تھا جب بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا تھا، لیکن قوم نے دشمن کے گھناؤنے عزائم کو ناکام بنا دیا تھا۔ ریڈیو پاکستان مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قومی نغموں، شہیدوں اور غازیوں کے اہل خانہ کے انٹرویوز پر مبنی خصوصی پروگرام بھی نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قومی نغمے اور شہداء اور غازیوں کے خاندان کے ارکان کے انٹرویوز پر مبنی خصوصی پروگرام بھی نشر کرے گا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ تنازع جموں کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے کے دیرینہ نکات میں شامل ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے آج ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بھارت نے متنازع وادی پر کبھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو کبھی بھی نافذ نہیں کیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت جموں کشمیر کے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے ان کے بنیادی حق خود ارادیت کے حصول تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا حصہ رہے گا۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ڈائریکٹر جنرل امبرین جان نے آج ریڈیو پاکستان فیصل آباد کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل اپنے دورے کے دوران FM1 اور صوت القرآن چینل سمیت تمام یونٹس اور شعبہ جات میں گئیں، جہاں انہیں تمام شعبوں کے کام کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے خبروں، پروگرام انجینئرنگ اور PBC کے دیگر شعبوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل MM نروا نے یہ اعتراف کیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان مشرقی لداخ کی سرحد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال نازک اور تشویشناک ہے۔ اپنے لداخ کے دورے کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ سرحد پر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔
اس کے علاوہ بھارتی سیکرٹری خارجہ ہرکاش وان شرنگلا نے بھارتی کونسل آف ورلڈ آفٹرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان کشیدہ صورتحال بھارت کے لیے 1962 جیسا ایک چیلنج ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔